جایا کرو. عالم پناہ ہے. سوچو حسین کے ایک لال کا نام وارث پاک ہے. جب کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ گیا تھا, میرے آقا کا آخری جملہ سنو, میرے سرکار کا پورا قافلہ لوٹ گیا, حسین کے تمام بیٹے کو شہید کر دیا گیا. کربلا سے 15 دن لگا مدینہ شریف میں آتے آتے. یزید کے دربار رضیہ سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف لوگ آتے ہیں. امام حسین کی بہن ہے زینب, سب کو سنبھال کر لے آ رہی ہے. مدینہ میں پہلے سے خبر ہو گئی کہ رسول پاک کے گھر کی بیٹی آ رہی ہے. قافلہ لٹ گیا ہے, حسین شہید ہو گئے ہیں. تمام لوگ باہر آ جاتے ہیں. مدینے میں تمام ہر گلی میں لوگ ہیں, نوجوان باہر ہیں, بوڑھے بھی آ گئے ہیں, بچے بھی عورتیں بھی ہیں, سب انتظار دیکھ رہے ہیں. اچانک لوگوں نے دیکھا قافلہ چلا آ رہا ہے, حضرت زینب ہے, سب کو سنبھالے ہوئے مدینہ میں پیر رکھتی ہیں. پیر رکھنا تھا, مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا. ہر جانب سے رونے کی آواز بلند ہونے لگی. سب لوگ رو رہے ہیں, سب لوگ رو رو کر کہہ رہے ہیں حسین حسین آپ کہاں رہ گئے ہیں, حسین آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. امام حسین دل بے چین ہوتا تھا, آپ کا دیدار کرتے تھے. امام آپ کہاں رہ گئے ہیں, آپ کا بیٹا علی اصغر نظر نہیں آ رہا ہے. یا حسین آپ کہاں رہ گئے ہیں. لوگ دہائی دے رہے ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں, لوگ رو رہے تھے. حضرت زینب ہے, سب کو سہارا دے کر کے مدینہ میں چلی جا رہی ہے. مزار میں داخل ہو گئی, رسول پاک کا مزار ہے. زینب سب کو لے کر کے اندر گئی, دروازہ کو بند کر لیتی ہے. دروازہ بند ہوا, اب حضرت زینب ہے اپنے نانا کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر کے عرض کر رہی ہے نانا جان ساری کائنات کو آپ سہارا دیں گے, لیکن کربلا میں آپ کی بیٹیوں کو کسی نے سہارا نہیں دیا. اے نانا جان آپ ساری کائنات کو آپ جان کوثر پلائیں گے. نانا جان علی اصغر کو پانی کے بدلے تیر دیا گیا. ایک ایک بات بیان کر رہی ہے. اے نانا جان آپ تو ایران کی بیٹی کو جب قید کر کے لایا گیا تھا اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, نانا جان آپ چادریں تطہیر دے دیے تھے. نانا جان کربلا میں آپ کی نواسیوں کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا. اے نانا جان یہ دیکھیے سکینہ ہے, یہ سکینہ ہے, اس کا چہرہ لہو لہان ہے. ایک یزیدی کان میں سونے کی بالی پہنی ہوئی تھی سکینہ, ایک یزیدی مانگتا ہے. سکینہ چھوٹی ہے, ڈر کر کے اپنی پھوپھی کے پیچھے چلی جاتی ہے. یزیدی آگے بڑھتا ہے, حسین کی بیٹی کے سر کو پکڑتا ہے, کھینچ کر سامنے لاتا ہے اور کانوں کی بالیوں کو ٹان دیتا ہے. لہو نہان ہو جاتی ہے. حضرت زینب نے کہا اے نانا جان ساری کائنات کو آپ سہارا دیں گے, آپ کی بیٹیوں کو کسی نے کربلا میں سہارا نہیں دیا تھا. نانا جان آپ جس جسم کو چوما کرتے تھے یزیدی اس جسم کو چھلنی کر دیے. حد تو یہی ہے, حد تو یہ ہے کہ چھلنی نہیں کیا گیا گھوڑوں کے ٹاپوؤں سے. حسین میرے بھائی کے جسم پر راؤنڈ ڈالا گیا. نانا جان عیسائی تو اس جگہ کا احترام کرتے ہیں جہاں پر ان کے نبی کی سواری باندھی جاتی تھی. نانا جان آپ جس حسین کو چوما کرتے تھے, آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے اس حسین پر تیروں کی بارش کیے تھے. نانا جان پورا کوفہ لوٹ گیا ہے. اے نانا جان اب میں بھائی کس کو کہہ کے پکارا کروں گی. اے نانا جان اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے. اے نانا جان میرا حسین شہید ہو گیا ہے. حضرت رسول پاک سے بیان کر رہی ہے. مدینہ کے لوگ بیان کرتے ہیں جب زینب بیان کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا رسول قبر انور سے نکل کے بیٹھے ہیں. زینب اپنے نانا سے ایک بات بیان کر رہی ہے. زینب جب خاموش ہو گئی قبر انور سے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اے بیٹی زینب مت لو, میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے لیکن قیامت تک حسین کا گلا تو کٹ گیا ہے. قیامت تک اس سے محبت کرنے والے پائے جاتے رہیں گے. ہر گلی میں اس کے نام سے غلام حسین پایا جائے گا, احمد حسین پایا جائے گا, محمد حسین پایا جائے گا. پوری دنیا میں اس کے خاندان کے لوگ اس کے نام کو روشن کریں گے. یزید جیت کر بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا. حسین گلا کٹا کے بھی پوری دنیا میں شہرت آ جائے گا. کہہ دو یا حسین, زور سے کہو یا حسین. آپ جانتے ہو اہل نظر اہل خانقاہ فرماتے ہیں جو ولی ہوتا ہے, اہل نظر فرماتے ہیں
حسین کا ذکر ہو، زور سے کہنا سبحان اللہ، امام حسین کا ذکر ہو، آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھ جانا اب حسین کربلا میں نہیں ہے، تمہاری محفل میں موجود ہو گئے. کہہ دو یا حسین، اور زور سے یا حسین، یا حسین. آپ حسین سے محبت کرتے ہو، آل حسین سے محبت کرتے ہو، عالم پناہ سے محبت کرتے ہو. ایک حدیث کا مفہوم سماعت کرو. میرے آقا ہے، مدینہ شریف ہے، مجمع صحابہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ سنو، میرے صحابہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا. ایک عربی آتے ہیں، دیہات کے رہنے والے صحابی کو عربی کہتے ہیں. وہ صحابی آئے، مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، عرض کیے یا رسول اللہ قیامت کس سال کو آئے گی، یا رسول اللہ قیامت کس سال کو آئے گی. میرے آقا مسکرا دیتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا اے صحابی یہ بتاؤ تم نے قیامت کی کون سی تیاریاں کی ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. اسی موقع سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ عالم بنا کی مجلس سجائے ہو، کیوں؟ عالم بنا کی محبت میں آپ ہاتھ اٹھائے ہو، وارث پاک کی محبت میں. جب قیامت میں کوئی کسی کا سام نہیں آئے گا، عالم بنا وارث پاک ہم غلاموں کا کام جایا کریں گے. زور سے کہو یا وارث، زور سے جو فرشتے آئے ہیں، ارے اتنی زور سے کہہ دو عالم پناہ محفل میں موجود ہے. جس محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے عالم پناہ کے نام سے، وارث پاک اس مجلس میں موجود ہو جاتے ہیں. اتنی زور سے کہہ دو وارث پاک کے نانا کا نام بلند کرو کہ وارث پاک، وارث پاک تمہاری آواز کو لے کر کربلا پہنچ جائے، کربلا والے سرکار مدینہ پہنچ جائے اور مدینے والے سرکار سے عالم پناہ کہہ دے نانا جان خدر پور کے سرزمین پر آج میرے نام پر ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس میں حسینی بیٹھے ہیں اور کیا حسین کہہ رہے ہیں. اگر نانا جان تمہاری طرف نگاہ عنایت فرما دیں گے تیرا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا حسین، اور زور سے یا حسین. اس عقیدے کے ساتھ عالم پناہ دیکھ رہے ہیں، کہہ دو یا حسین، یا حسین. آؤ عالم پناہ ہے، وارث پاک ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے. وارث پاک کا ایک مخالف تھا، جب جب دیکھتا تھا وارث پاک کو چہرہ پھیر لیتا تھا. مولوی صفت تھا، نیم ملا تھا. اس کا ایک سوال تھا کہ بتائیے سرکار کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا. میں نہیں مانتا ہوں. اس نے کہا ایک انسان ہو اس کا سایہ نہ ہو، اس کا سایہ نظر نہیں آئے. نیم ملا مان نہیں رہا تھا. وارث پاک سے بھی سوال کیا. عالم پناہ نے ارشاد فرمایا تو مان لے گا. اتنا فرمائے بس والی عالم پناہ اپنے خانقاہ میں چلے گئے. مولوی نیم ملا اپنی چھت پہ بیٹھا تھا. ایک دفعہ وارث پاک خانقاہ سے فیضو شاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. وہ مولوی چھت سے دیکھتا ہے، دوڑ کر آیا اپنی چھت سے، عالم پناہ کے قدم پر گر گیا. حضور معاف فرما دے، عالم پناہ معاف فرما دے. تمام لوگ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے. آخر بات کیا ہے؟ تو وارث پاک سے گفتگو نہیں کرتا تھا، دیکھ کر کے چہرہ پھیر لیا کرتا تھا. اس نے کہا میں چند مہینہ پہلے وارث عالم پناہ سے حاجی وارث علی سے سوال کیا تھا، نبی کا سایہ نہیں تھا. میرا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے. آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ کی شدت ہے، عالم پناہ خانقاہ سے آ رہے ہیں. میں نے چھت سے دیکھا عالم پناہ چل رہے ہیں، ان کا سایہ نظر نہیں آ رہا ہے. جب آنے رسول کا سایہ نظر نہیں آ سکتا ہے، جب آنے رسول کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، ان کے نانا کا مرتبہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. کہہ دو یار یا علی. کہہ دو یا علی، زور سے کہہ دو یا علی. حضرت علی ہیں، دور خلافت ہے. حضرت علی نعرہ لگایا میرا بھائی، میرے ذہن میں واقعہ آ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. ارے زور سے کوئی ایسا واقعہ سنو گے ایمان میں تازگی آ جائے. زور سے کہو یا رسول اللہ. میں کہہ دوں نبی جیسا کوئی نہیں. زور سے کہو نبی جیسا، نبی جیسا. مولانا فرحت صاحب ہیں، مولانا فرحت صاحب ہے، یہ امام ہے، یہ نماز پڑھا رہے ہیں. ظہر کی نماز پڑھائے، اللہ اکبر کہیں
हाथ बांध लिए। दो आदमी सफेद लिबास पहन कर आया, मौलाना साहब के दाएं बाएं खड़ा हो गया। मौलाना साहब नमाज पढ़ा दिए। नमाज पढ़ाने के बाद मौलाना साहब ने कहा, अरे दोनों शख्सों कहने लगे तुम्हारी नमाज नहीं हुई। दोनों ने कहा, इमाम साहब नमाज क्यों नहीं हुई? हम रुकू किए हैं, हम सजदा किए हैं, हम तस्बीह व तहलील किए हैं, हम कादा अकीदा किए हैं, इमाम साहब नमाज क्यों नहीं हुई? तो मौलाना परस साहब मसला बताएंगे। नादान जानता नहीं है, जब इमाम नमाज पढ़ाए उसके बराबर खड़ा होने का हुक्म नहीं है, उसके पीछे खड़ा होने का हुक्म है। अगर बराबर खड़ा हो जाओगे नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज खत्म हो जाएगी। इनको इमाम किसने बनाया? आप कहेंगे दुनिया वालों ने बनाया, मस्जिद के कमेटी के हजरात ने बनाया। एक इमाम को दुनिया वाला इमाम बना दे, जब कोई उनकी बराबरी कर ले उसकी नमाज बातिल, उसकी नमाज खत्म। मेरे नबी को अल्लाह ने नबियों का इमाम बनाया है, जो नबी की बराबरी करेगा उसका ईमान खत्म हो जाएगा, उसका नाम बोलो नबी जैसा। तुम आस्ते बोलोगे तो तकरीर खत्म हो जाएगी। नबी जैसा, नबी जैसा, नबी के आल जैसा। अरे आलम पना है, देवा से फैज उठा रहे हैं, फैज लेते चले जाओ। आपका मिजाज है काम के जो आशिक है काम ही से जिंदा है, जाम के जो आशिक है जाम ही से जिंदा है। आप अपने बारे में सोचिए जनाब, हम तो आलम पना के नाम ही से जिंदा है, हम तो आलम पना के नाम ही से जिंदा है। हजरत अली हैं, दौरे खिलाफत है। खारजियों ने एतराज कर दिया, नबी को इल्मे गैब नहीं। हजरत अली ने, अली के कान में आवाज आई, अली ललकार दिए, बुलाओ शहर वाले को। तमाम शहर वाले मस्जिद में आ गए। अली है, अमीरुल मोमिनीन है, बैठ गए मिंबर पर। इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो नबी के इल्मे गैब पर एतराज किया है? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अली ललकार रहे हैं, नबी का गुलाम अली जवाब देगा। जमीनी सवाल हो जवाब देगा, आसमानी सवाल हो जवाब देगा। पूछो। अब अमीरुल मोमिनीन गुस्सा में है, अमीरुल मोमिनीन जलाल में है, कौन जवाब दे सकता है? कौन सवाल करेगा? आंखें झूठ गई, निगाहें